الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات ذی وقار سامعین و سامعات، انسان اللہ الرحمن کی تخلیق کا کمال شاہکار ہے. ساری مخلوقات میں سے افضل و اشرف ہے. اس کی بناوٹ، باڈی کی سجاوٹ، جسمانی خد و خال اور اس کی روحانی کیفیات اللہ رب العزت کو اس کائنات میں بطور خلافت پسند ہے. اعتراضات کی بھرمار کے باوجود میرے مالک نے اس زمین پہ اسے بھیجا، اتارا اور بطور دلیل رہنما قرآن عطا کر دیا. تعلیم و تربیت کے لیے صاحب قرآن جیسی ہستی سے نواز دیا، اور پھر اس کو آخرت کا وکیل بنا کے یہ حوصلے دے دیے کہ یہ جہاں بھی تیرا ہے اور اگلا جہاں بھی تیرا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے انسانیت کو بندگی میں ڈھال کے آ جا. کتاب اللہ رمضان المبارک کا خاص تحفہ ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے اس تحفے پہ، عنایت پہ، دنیا میں اس کی قدم قدم پہ دلالت اور رہنمائی پہ بات کی تھی. ہماری آج کی ملاقات کا موضوع اور عنوان تقوی معیار عزت اور وقار عبادت. یہ ہماری پوری زندگی کو محیط موضوع ہے، اور کتاب اللہ نے اس کے اوپر شروع سے لے کے آخر تلک اپنا فوکس رکھا ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان کو فرض کرنے کا، واجب کرنے کا، بندوں کے اوپر لازمی قرار دینے کا اصل ٹارگٹ کتاب اللہ نے اسی تقوی کو قرار دیا ہے. اور تقوی سادے لفظوں میں دو چیزوں کا نام ہے کہ انسان ان تمام امور کا کار بند ہو جو اللہ رب العزت اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے چاہتے ہیں، اور ہر اس چیز سے اپنے دامن کو بچائے، اجتناب کرے جس سے مالک اس کو روکتے ہیں. اور یہ فطرتی اصول ہے. ایک اچھا طبیب، حکیم اور ڈاکٹر مسیحا بن کے، خیر خواہ بن کے تشخیص کر کے متعلقہ دارو اور دوا تجویز کرتا ہے، اور جو چیزیں نقصان دیتی ہیں ان سے پرہیز بتاتا ہے. اللہ کے احکام کو ماننا، مالک کی نواہی سے رکنا، یہی تقوی ہے. اور اسی کو آج ہم انشاءاللہ زیر بحث لا رہے ہیں، اپنا عنوان اور اپنا موضوع رکھ رہے ہیں، اس امید پہ کہ جو میرے اندر کمی ہے میرا اللہ وہ دور کرے، جو میرے احباب میں، بہن بھائیوں میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اور ہم سب لوگوں کے اندر جہاں جہاں کوئی خامی ہے اسے خود دیکھیں، کیونکہ دوسرا بتائے تو تکلیف ہوتی ہے. انسان اپنی نظر سے اپنے بدن پہ جھانکے، گریبان میں دیکھے، میرا مالک انشاءاللہ کرم کر دے گا. اور اس ملاقات میں میں امید کروں گا کہ قرآن مجید کی بطور قرآن رہنما اور دلیل بن کے
कैसे उंगली पकड़ के कदम कदम पे बाप की तरह, माँ की तरह, खैर खाह की तरह, उस्ताज और मुअल्लिम और मुदर्रिब और इंस्ट्रक्टर की तरह हिदायत देते हुए कदम कदम पे आपको और मुझे मामलात समझाता है। मालिकुल मुल्क है, सूरतुल बकरा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन नास, यहां आवाज इंसानों को दी गई है। और याद रहे जहां अन्नास आ जाए तो सबके कान खड़े होने चाहिए। उबुदू रब्बकुम, अपने रब के बंदे बन के अपनी जिंदगी बंदगी में गुजारो। अल्लज़ी खलक़कुम, जो तुम्हारा खालिक है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, जो बना सकता है बारीक बीनियों से, क्या वो जानता नहीं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या मुफीद है क्या नुकसानदेह है। उसी रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है, आप उसकी इबादत करें। वल्लदीन मिन कब्लिकुम, और जो तुमसे पहले थे उनका भी खालिक वही है। लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें बंदा बनाने का मकसद, हम तुम्हारे अंदर तकवा देखना चाहते हैं, परहेजगारी देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा डिफेंस मजबूत हो और तुम्हारी सेहत, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी जान, तुम्हारा बदन, तुम्हारा रूह ये वैसे हो जैसे एक मुती और फर्माबरदार बंदे का होता है। हजरात, सारी इबादतों का मकसद, बंदगी का मकसद अल्लाह ने तकवा करार दिया है। और यहां आइए, हमारे यहां मेयार इज्जत बेशुमार चीजें हैं। आप और मैं इस वर्ल्ड में देखते हैं, कोई अपने कद की वजह से अपने आप को मुअज्जज जानता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा कद मेरा है। कोई अपनी सेहत की वजह से मुख्तलिफ मेयार बने हुए हैं। कोई दौलत और सियासत और रुतबे की वजह से, कोई प्रॉपर्टी और माल अहलो अयाल खानदान, इन चीजों को देख के समझता है कि मैं मुअज्जज हूं, मेरा नाम ऊंचा है, मेरी जात ऊंची है, मेरी बात ऊंची है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, या अय्युहन नास, यहां भी रब ने इंसानों को बुलाया है। हर इंसान सुने, इन्ना, बेशक हम ही ने खलकनाकुम, तुमको बनाया है, मिन ज़कर, एक मुज़क्कर से, बाप से, व उन्सा, एक मुअन्नस से, तुम्हारी वालिदा से, वजअलनाकुम शऊबन व कबाइला, फिर हमने तुम्हारे आगे गोतें बनाई, जातें बनाई, कबीले बनाए, आगे उनके खानदान बने। ये बड़ाई की वजह से नहीं कि बड़े का बेटा है, ताया जी का बेटा है तो मुअज्जज है, चचा का बेटा है तो ये अच्छा नहीं है। वो बड़ा है लिहाजा उसका खानदान बड़ा, ये छोटा है लिहाजा इसकी इज्जत नहीं। अल्लाह कहते हैं ये सिर्फ तारुफ है, कौन से कबीले से है, किसका बेटा है, किसकी आल और औलाद है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, याद रख लो कानून, पल्ले बांध लीजिए, तुम में अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा तकरीम वाला, करम वाला, इज्जत वाला, इकराम वाला, भलाई वाला, आबरू वाला, नामूस वाला वही है जो तुम में तकवे के अंदर ज्यादा है। अल्लाह के अहकाम को मानने वाला, अल्लाह की नवाही से रुकने वाला। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, तुम अपना तकवा शो कर सकते हो, इतना है, भलाई इतनी है, मेरे अंदर इज्जत इतनी है, मेरा रोब और दबदबा जमालो कमाल इतना है। अल्लाह कहते हैं हम सारा इल्म रखते हैं कि तेरा जाहिर क्या है, हम तेरे बातन की भी खबर रखते हैं। हजरात, अल्लाह ने इसके बाद इसी तकवे को मेयार बना के इज्जत का, अल्लाह ने जन्नत से निकाला, बनी आदम को आवाज दी, आदम के बेटो, हव्वा के बेटो, तुम्हारे वालिद को हमने, मां को जन्नत अता कर दी। एक गलती हुई है, हमने जन्नत से निकाल के जमीन पे उतारा है, अब तुम यहां बसोगे, हम बसाएंगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, इस कायनात में जो कुछ बनाया है, बनाया तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ आजमाइश है, कुछ हलाल है, कुछ हराम है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ हक है, कुछ बातिल है, कुछ करना है, कुछ छोड़ना है, और ये तुम्हारा इम्तिहान है। लिहाजा सुनिए, इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, जब हम तुम ही में से, बशर में से
तुम्हारे कबीलों में से, तुम्हारे ही अफराद में से अंबिया और रसूल भेज दें, यकुस्सूना अलैकुम आयाती, वो तुम्हारे पास आके मेरी आयतें, किताब हुदा को बयान करें। फमनित्तका फमनित्तका फमनित्तका, कामयाब है वो जो तकवा इख्तियार कर जाए। हजरात, क्या है तकवा? कि हमें इस दुनिया में बच के चलना है। पूछा गया कि तकवा क्या है? जवाब आया, खारदार झाड़ियां हैं, ऊपर मलमल की बारीक चादर है, मंजिल है, मैंने गुजरना है, तो मैं उनमें उलझ के नहीं, बल्कि दामन को बचा के, चादर को बचा के, फटने से बचा के, उलझने से बचा के जैसे तरीके से निकल जाऊंगा, यही तकवा है। ये दुनिया है, यहां सब कुछ है, खैर भी है, शर भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। यहां खैर की दावत और बुराई की दावत दोनों काम कर रहे हैं। आपने बुराई से रुकना है, खैर को अपनाना है। अगर आप ये कर लें, वह असलहा, अपने आप को खुद ठीक कर लें। एक है किसी से ठीक करवाना, गाड़ी किसी और से ठीक करवाएं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैकेनिक को खुद खबर हो, यहां रब ने अपने नफ्स की इस्लाह की जिम्मेदारी हमें खुद दी है, और फरमाया नतीजा क्या होगा? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें खौफ भी नहीं होगा, हुज़्न मलाल भी नहीं होगा। हजरात, कुरान मजीद का उसूल अपना लीजिए। जब ये खौफ बोले तो बंदे को ये खौफ मुस्तकबिल का होता है, हुज़न होता है, माजी का मलाल होता है, ये हो गया है, वो नुकसान हो गया है। अल्लाह ताला ने माजी के जितने गम हैं और मुस्तकबिल के जितने हम हैं, मेरा मालिक एक मुत्तकी के लिए वो चीजें खत्म कर देता है। लेकिन देखने में आ रहा है, इंसान डरने पे आए, एक लाल बेग से डर जाए, डरने पे आए एक चूहिया से डर जाए, डरने पे आए रास्ते में पड़ी हुई एक रस्सी से डर जाए, डरने पे आए तो एक कीड़े से डर जाए, ना डरे और बेबाक हो जाए तो कायनात के सबसे ताकतवर खालिक और मालिक से बेशक न डर हो जाए। आज के इस मौजू का मकसद एक फितरती डर है, अल्लाह ने हम में डाला है। कोई चीज गिरी है, मैं उस वक्त थर थरा जाऊं, मेरी टांगें कांप जाएं, और इतनी कांप जाएं कि मेरे लफ्ज बिगड़ जाएं, और मैं सही बोलने की बजाय वहां कह बैठूं कि मेरी जो है वो कांपे टांग रही हैं। मजाक और इस्तेजा अपनी जगह, ये तेरे डर के इस मंजर की वजह से मैं तेरी दुनिया भी और तेरी आखिरत भी अच्छी कर दूंगा। हदीस पाक में है, एक शख्स आया, उसने जब ये सुना किसी खतीब से या अदीब से, उस वक्त के किसी नासे से, कि अल्लाह के यहां पेशी होगी, ये पेशी हिसाब व किताब के साथ होगी, अल्लाह पूछेंगे, ला बंदे अपनी उम्र के बारे में लेके आ, कहां बिताई थी, अन हयात ही फीमा अफना व अन शबाब ही फीमा अबला व अन इल्म ही माद अमिल भी व अम माल ही मिन आइना इक्तसब व फीमा अनफक। सिर्फ इतना बता, जिंदगी दी थी उसके पल पल का हिसाब ले आ, शाबाश। जवानी दी थी, बहार को खिजा में कैसे बदला, हिसाब लेके आ। तेरे पास माल के जराए कमाने के थे, वो शोकर आए, एहतिसाब और आडिट होने लगा है, मुहासबा है, कमाया था, लगाया कहां कहां पे था, और जो जानता था उसके मुताबिक अमल ले आ। अल्लाह ताला बनी आदम के कदम नहीं हिलने देंगे। ये आदम ज्यादा जकड़ा हुआ है, हिलने नहीं पा रहा। यहां तो है कि भाग दौड़ के इधर उधर से कोई सिफारिश, कोई वकालत, कोई दलालत, जलालत और रजालत से बचा ले, मेरा कोई खैर खा हम नवा बन जाए, पैसा लग जाए, रिश्वत लग जाए, कोई आकर के मुझे बारे में कह दे। अल्लाह फरमाते नहीं, आज कोई बदला नहीं, आज कोई सिफारिशी नहीं, आज कोई आपका रुख नहीं चलेगा। नफ्सा नफ्सी का आलम, कदम जकड़े हुए और हिसाब हो रहा है। यह बंदा डर गया, यह बंदा खौफ खा गया। हमारी तो प्रॉब्लम यह है ना कि हम जान के भी नहीं डरते, सुन के भी नहीं डरते, हमारे अंदर चेंज नहीं आती, रमजान तब्दीली नहीं ला पा रहा,
قرآن مجید گھر گھر میں پڑا ہے مگر چینج کوئی نہیں ہے، ڈر نہیں رہا۔ اس بندے نے ڈر کے اپنے بچوں کو بلایا، میٹنگ کال کی، کہا میرے بچوں مر جاؤں تو ایک کام کرنا، میری باڈی کو جلا دینا۔ یہ ہے وہ بنیاد جہاں سے انسان کو جلایا جانے لگا۔ مجھے جلا دینا، جلا کر کے میری راکھ کو لے کے، سوا لے کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک کو ہواؤں میں اڑا دینا، دوسری کو کہیں زمین میں دبا دینا، اور تیسرے حصے کو پانیوں میں بہا دینا۔ پانیوں میں بہنے والی بکھر جائے گی، ہواؤں میں اڑ کے بکھر جائے گی، مٹی کا حصہ ہو جائے گی، تاکہ کل قیامت کے دن میرے وجود کو رب اکٹھا کر کے میرا احتساب نہ کرے، میں اس قابل نہیں، میرے جرم بڑے ہیں، گناہ بڑے ہیں۔ قیامت آئی ہے، رب نے ہواؤں کو حکم دیا اس بندے کے ذرات لے آؤ، جمع ہو گئے۔ اللہ نے کن کہا، پانیوں نے راکھ حوالے کر دی، میرے رب نے مٹی سے بولا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لایا جائے۔ یہ لایا گیا، انسان بنایا گیا، ڈھانچے میں روح ڈالی گئی، کھڑا کر لیا گیا۔ اللہ نے پوچھا بندے بول ایسے کیوں کیا تھا؟ حضرات یہ حدیث اگر دل سے پڑھی جائے نا تو پڑھ کے آگے گزرا ہی نہیں جاتا۔ کھڑا ہوا، مالک میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کی، میرے اعمال اچھے نہیں تھے۔ یا رحمان کے اس انداز پہ ذرا جائیے۔ مالک پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ تھا کہ میں پکڑ نہیں سکوں گا، بلا نہیں سکوں گا، محاسبہ نہیں کر پاؤں گا؟ کہتا اللہ مجھے جو جتنی ہمت تھی، جو علم تھا، جو نالج تھا، جو میں کر سکتا تھا میں نے بچنے کے لیے کیا ہے، میں ڈر گیا تھا۔ مالک کہتے ہیں اگر تو نے یہ میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے میں آج رحیم ہونے کے ناطے، رحمان ہونے کے ناطے، غفور ہونے کے ناطے بخش رہا ہوں اور معاف کر رہا ہوں۔ حضرات کہیں تو ڈر جائیں ہم، کہیں تو رک جائیں، کہیں تو بریک لے لیں۔ وہ بندہ ڈر گیا، ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ موت سے پہلے پہلے اپنی اس میٹنگ میں بچوں نے ویسے کیا تھا۔ حضرات آئیے کتاب اللہ کی سیر کرتے چلے، اس سے زیادہ خوبصورت بہار کوئی نہیں، موسم کوئی نہیں جو ڈر پیدا کر سکے، جو اس کا کرنٹ ہمارے وجود میں لا سکے، جو ہمیں حیا دلا سکے، جو ہمیں اللہ کا بندہ بنا کے بندگی پہ جینے کے لیے کچھ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ متقی کا تقوی ہے۔ ہر جمعے آپ پڑھتے ہیں وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تقوی والا اس سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے تقوی کا معیار صوفی اللہ نہیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو تقوی اور متقی اور عبادت اور بندگی اور ادب احترام یہ گردانتے ہیں، بڑی ہستی کو ملیں تو پچھلے پاؤں چلیں۔ کچھ لوگوں نے یہی سوچا، حج پہ گئے، کہا اللہ کا گھر ہے، اس کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، لہذا پچھلے قدم چلنے لگے، پچھلے دروازوں سے چلنے لگے۔ آسمان سے جواب آیا یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، چاند کی منزلوں کے بارے میں آج سوال کیا گیا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، ان کو بتاؤ یہ ہم نے لوگوں کی کیلنڈر کے لیے اس کو ایسے رکھا ہے، والحج، ایام حج کی تکمیل کے لیے رکھا ہے، ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم گھروں کو پیٹ کر کے جو ہے وہ آؤ اور بیت اللہ کی طرف تمہارا منہ ہو، ولکن البر من اتقى، سنو نیکی یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ اللہ سے جو ڈر جائے، رب کا خوف ہو، بیت اللہ کے اندر ہو، اللہ کا ڈر نہیں تو اسے کامیابی نہیں ملنے والی۔ بیت اللہ کی چھت پہ بھی چڑھ جائے، رب کا ڈر پیدا نہیں ہوا تو فائدہ کوئی نہیں۔ طواف پہ طواف داغ دے،
रब का डर पैदा नहीं हुआ तो फायदा कोई नहीं। सफा मरवा की साई में दौड़े लगा दे, अगर रब का डर पैदा नहीं हुआ फायदा कोई नहीं। जमजम पी पी के, बदन में उतार के, नहा नहा के, कफन धो धो के भी पहन ले, अगर रब का डर और तकवा पैदा नहीं हुआ फायदा कोई नहीं। मुजदलफा में रातों को सोता रहे, मीना में नमाजें पढ़ता रहे, रमिए जिमार करता रहे, कंकरियां मार मार के शैतान को जलील और रुसवा करता रहे, कुर्बानी पे कुर्बानी करे, 100 ऊंट नहर कर दे, अरफात में जाके वकूफ करके हाथ उठा के कार्रवाई डाल आए, अगर तकवा पैदा नहीं हुआ तो अल्लाह के यहां नेकी का यह मुआमला नहीं है। हजरात हिला के रख देती है ये आयत। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, आना है तो घरों में मेन दरवाजों से आओ, चेहरे उनकी तरफ रखिए। वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, यहां फिर आर्डर। आयत का इख्तितामिया वो चोट होती है, वो एक खुलासा होता है जो इंसान को असल सबक देता है। मैंने गन्ने क्यों खरीदे जी, गुड़ बनाना है। मैंने कमाद क्यों खरीदा है, शक्कर बनानी है। मैंने इतनी ट्रालियां मिल में क्यों डाल ली हैं, मैंने चीनी बनानी है। मैंने ये क्यों किया है, मैंने उससे मीठा लेना है। मैंने फल क्यों खरीदा है, मैंने उसका जूस बनाना है। मैंने मिल्क शेक बनाना है, मैंने उसको खाना है, जुज़्वे बदन बनाना है। ये सब आर्डर क्यों है? हम तुम्हें अपना बंदा बनाना चाहते हैं जिसमें तकवा हो, जो आर्डर को मानने वाला, नवाही से रुकने वाला, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हशर और नशर भी कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला ने यह कहने के बाद फिर जिन आवाजों से बुलाया है और पुकारा है, उन्हीं में से एक आवाज और दर्द दिल से सुनिए। कुरान मजीद का चैलेंज देके अल्लाह ने कहा, यह सूरतुल बकरा है, अगर एक सूरत ला सकते हो तो लाओ, 10 सूरतें ला सकते हो तो लाओ, कुरान बना सकते हो तो बनाओ। आखिरी चैलेंज, एक सूरत भी इस मिजाज की अगर आज तक दुनिया नहीं बना पाई, फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, लोगो उस आग से डरो जिसमें हम अकेले इंसान नहीं, साथ में पत्थरों का ईंधन बना के इनको जलाएंगे। भाइयों, कुरान पे बड़े एतराज हैं आज। हर बंदा मोतरिस बन के बैठा है, हर बंदा इल्हाद की राहों को चुन रहा है। जिसके मन में जो आता है, अल्लाह की किताब को, रब के निसाब को, किताबुल्लाह को उठा के कोई ठुड्डे मार रहा है, कोई गटरों में फेंक रहा है, कोई इस पे थूक रहा है, कोई पांव के नीचे बांध के ऊपर पेशाब कर रहा है, कोई इसको जादू का जरिया बनाए हुए है, कोई इससे लोगों को बहका रहा है, और कोई ये कह रहा है मिंबर पे चढ़ के, तर्जमे से मत पढ़ना गुमराह हो जाओगे। अल्लाह कहते हैं उस आग से डरो जहां मैं तुम्हें पत्थरों के साथ जलाऊंगा। ओ इद्दत लिल काफिरीन, इस आयत का सहारा लेके लोग कहते हैं ये मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन ईमान के साथ कुफर मिलाना 1 मिनट लगता है। घर में लड़ाई हो जाए, 300 गवाह शादी के, खुतबे, इजाबो कबूल, लाखों का हक मार, सोने और चांदी के जेवरात एक साइड पर रख के उसी वक्त जुमला बोल देते हो तलाक। तुम्हारे रब को भी यह तकलीफ होती है। अगर बीवी शौहर की बात ना माने तो तलाक, शौहर बीवी के ना माने तो खुला, बंदा रब की ना माने तो न शुक्रा, काफिर। इसीलिए कहा मेरा शुक्र करो, मेरी बात मानो, ना शुक्रों के लिए बड़ी सख्त सजाएं हैं। अल्लाह ताला इसी तरह सूरतुल बकरा आयत नंबर 41 में भी कहते हैं, लोगों सुन लो, ये वही किताब है, इस पे ईमान लेके आओ, ये मुसद्दिकल लिमा माअकुम, पहली किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन भी, न शुक्र बन के इसके इनकारी मत बनो। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और मेरी इस किताब के बदले में, चंद टकों के बदले में आप इससे रूह गर्दानी करें तो फिर सुनो, व इय्या फत्तकून, डर जाओ, शर्म कर जाओ, रुक जाओ। मालिक बकरा की आयत नंबर 48 में कहते हैं वत्तकू यौमा, लोगों तकवा इख्तियार करो, डर जाओ। अल्लाह किस चीज से डरें? उस दिन से ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई जान किसी जान के बदले में रख के हवालात में से छोड़ा नहीं जाएगा। हमने बड़ी दफा किया, कोई दोस्त पकड़ा गया, हमने कहा यार ये मुअज्जज आदमी, इसकी जगह ये बंदा रख लो,
ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ متعلقہ ادارے نے محبت کی، احترام کیا بڑے آدمی کا، بندے کے بدلے بندہ لے کر کے معاملہ طے ہو گیا، آسانی ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا، بندے کے بدلے بندہ کوئی نہیں۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں نا میری جان بھی قربان ہے، جان بھی فدا ہے، میں قربان میں واری۔ کیا معنی ہے؟ اگر آپ پہ کوئی تکلیف آئی تو آپ کی جگہ پہ قربانی میں دے دوں گا، میں حاضر۔ قیامت کا دن ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ نے نقشے کھینچ کے رکھ دیے ہیں، پوری دنیا بدلے میں دے کے بندہ اپنی جان چھڑائے گا، کسی اور کے کام نہیں آئے گا۔ راہ فرار، پیار نہیں، قربانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنے کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، آج ہم کسی کی سفارش بھی نہیں سنیں گے۔ یہاں شفاعت کبریٰ بھی ساتھ ملا لیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف انہی کی شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے جن کی اللہ اجازت دے گا۔ جو رب نے اجازت نہیں دینی تو معذرت کے ساتھ شفاعت کبریٰ بھی نہیں لگنی۔ پیغمبر لمبے سجدے میں ہیں، جب تک رب نے نہیں کہنا ارفع راسکا یا محمد، اے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، کہیے کیا کہنا ہے۔ جب تک اجازت نہیں ملنی جکڑا ہوا اور پکڑا ہوا، اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا۔ دنیا میں ماں بھاگتی ہے، باپ بھاگتا ہے، بیٹے بھاگتے ہیں، اولاد بھاگتی ہے۔ حضرات اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، مومنو ایمان تو لے آئے ہو، وَاتَّقَوْا، اگر تم کہیں متقی بن جاؤ نا، ایمان کے بعد آرڈر کو اوبے کرنے والے، حکم کو لینے والے، وجوب کو ماننے والے بن جاؤ، تو پتہ ہے کیا ہو، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ جن دنیاوی چکروں میں مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے۔ اللہ کے ہاں جو تمہارا اجر تمہیں دکھ نہیں رہا، شو نہیں ہو رہا، ہڈن فارم میں ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو حضرات آج جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر سورہ بقرہ میں وہی چیز دہراتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنے والا۔ مالک الملک اسی طرح شہر الحرام کو ذکر کرتے ہیں، یہاں آ کر کے اس کے آخر میں قصاص کے تذکروں کے بعد اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ آرڈر ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قرآن میں چھٹا مقام رب نے ذکر کیا ہے وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو ان اللہ مع المتقین، رب متقین کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم رب کی معیت مانگتے ہیں لیکن تقوی نہیں۔ جہاں سیکیورٹی پراپر نہ ہو بڑے لوگ نہیں آتے۔ اللہ شارک کے قریب ہے، مگر کس کے؟ جو یہاں سے لقمہ اتارتے ہوئے بھی ڈرے، حرام کا تو نہیں، جو سانس لیتے ہوئے ڈرے، غلط فضا میں تو نہیں، غلط فضا میں مقام پہ لی ہوئی سانس، غلط کھایا ہوا لقمہ انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے اور تقوی سے مفرور کر دیتا ہے۔ مالک الملک سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں حج عمرے کا ذکر کر کے دیگر معاملے بتا کر کے یہاں پھر کہتے ہیں واتقوا اللہ، حج کر لی ہے، مناسک ادا ہو گئے ہیں، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ جی وہ نہیں ہوا، کہا پیدا کر لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حاجی صاحب حج کر کے جو رب کی پکڑ ہے نا، جو ڈرانا، تیرے رب کی عقوبت اور سزائیں بڑی سخت ہیں۔ اسپیشل پیغام ہے حاجیوں کو حج کرتے ہوئے۔ پڑھیے گا ذرا اس آیت کو وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ نے یہ ذکر کر کے ماں بعد جو مناسک کے حج کا ذکر کیا اس کے بعد کہا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت 203 میں اللہ کہتے ہیں یہاں بھی حج کا ذکر ہے، چند دن گنتی کے دن میرا ذکر کرو، جو جلدی جانا چاہے 12 کو نکل جائے، کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی لیٹ ہونا چاہے 13 کو وہاں رکے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ واتقوا اللہ، ہم نے تمہارا تقوی چیک کرنا ہے، دنوں کی گنتی، اگر یہاں گنجائش ہے تو میں نے گنجائش دے دی ہے، وہ کمی بیشی نہیں۔ وَاعْلَمُوا، آج جلدی ہے نا، بھاگ رہے ہو، رک گئے ہو، لیٹ ہو، تمہیں پرواہ نہیں، جہاں مرضی چلے جاؤ،
قیامت یاد رکھنا، جیسے ہم نے یہاں اکٹھا کیا ہے ہم نے قیامت کے دن بھی تمہیں اکٹھا کرنا ہے۔ محشر کا میدان، اگر حاجی صاحب کو حج میں جا کے محشر کا میدان یاد نہیں آیا، وہاں نفسا نفسی یاد نہیں آئی، اپنا وجود تھوڑی سی تنگنائی میں سینہ سینے سے جکڑا ہے، پاؤں اٹھے ہیں، رش بڑا ہے، تو جان بچانے کے لیے میں نے دیکھا ہے لوگ پانی کی بوتلیں پھینک دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے چھتریاں پھینک دی جاتی ہیں جو سایہ لینے کے لیے، شپ شپ پاؤں میں ڈالی ہوئی چپلیں اتار دی جاتی ہیں، بھگدڑ مچتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں نے باپ کو دیکھا بچوں کا ہاتھ چھوڑ گیا، اولاد کو دیکھا ماں باپ کو پھینک گئے۔ یہ تو دنیا ہے۔ حشر کے میدان کے لیے تیاری، تقوی۔ مالک فرماتے ہیں تقوی سے دور کون ہے؟ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، رب کے انکاری نہ شکرے، دنیا کی زیب و زینت میں لگے ہوئے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ میرے بھائیو جتنا ہو سکے اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ اگر آپ کلمہ پڑھ کے، کلمہ پڑھنے والے سے، مومن سے، داڑھی رکھنے والے سے، پاجامہ شلوار اوپر رکھنے والے سے، اذان دینے والے سے، امامت کروانے والے امام سے، اپنے خطیب دائی مبلغ سے، اللہ کے کسی نیک بندے سے، کسی نمازی روزے دار سے، کسی عمرہ یا حج کرنے والے سے، نیکی اور بھلائی میں ایمان والے سے آپ نے معمولی سا بھی استہزاء اور مذاق کا رنگ اختیار کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ کہتے ہیں میں اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کے ریشے ریشے میں پیپ ڈالوں گا، میں اسے جہنم کی آگ میں جیسے یہاں ڈر رہا ہے دین والوں سے، میں اس کو وہاں ماروں نہ اور ویل میں نہ پھینکوں جس سے جہنم بھی پناہ مانگی تو مجھے رب محمد نہ کہے۔ میسج ہے اللہ کا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مسخریاں کرتے ہیں، ٹچکریں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور جو من میں آتا ہے ٹھٹھا بولتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اگر کسی تقوی والے بندے سے آپ نے بڑا صوفی بنے ہیں، بڑا متقی بنے ہیں، بڑا پرہیزگار ہے، آپ اس کا من نہیں جانتے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے پاس گاڑی اچھی ہے، روٹی روزی زیادہ ہے، مال دولت زیادہ ہے، کوٹھی ولا بڑا اونچا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی بڑی عظیم ہے، اور وہ ماٹھا غریب ہلکا آپ سے روٹی روزی میں کم، مذاق کرتے ہو، حقیر جانتے ہو، کر کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہتے تو اس کو تیری جگہ کر دیتے، اور میں نے بڑے سارے لوگوں کو ایسے ہوتے دیکھا ہے، جو کل ہیرو تھے آج زیرو ہیں، جو کل لکھ پتی تھے آج ککھ پتی ہیں، اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کل اسی چیز کے مالک تھے آج وہاں اس نوکر کے ماتحت بن کے، جو مالک تھا وہ نوکر ہو کے کام کر رہا ہے۔ یہ تیرے رب کے فیصلے ہیں، لہٰذا تقوی اختیار کر، اللہ مال دے دے۔ اسی طرح جب عورتوں کا ذکر آیا اللہ نے پھر کہا نساؤکم حرث لکم، ہم نے تمہاری بیویوں کو پاکیزہ نسل کے لیے فصل بنا دی ہے، زمین بنا دی ہے، پہلی بنا دی ہے، فاتو حرثکم انا شئتم، ان کے ساتھ تمہارے آنے کے رویے میں اجازت ہے، مگر درد، تکلیف، اذیت، تحقیر، حقارت، گندی سوچ، غلط فکر اور بیج کا خاتمہ، بی مارنا، ذریت کو حدود کی طرف لے کے جانا، فلاح بہبود کے نام پہ آپ نے اس کی تباہی اور بربادی کا سامان کرنا ہے، تو پھر کھیتیوں میں بیج ڈال کر کے کوئی اس کے اوپر زہر کی سپرے نہیں کرتا کہ بیج ختم ہو جائے، وہاں فصل نہ اگے، وہاں درخت پھل نہ دیں، زمین بانجھ ہو جائے۔ کوئی اپنی زمینوں کو بنجر نہیں بناتا، لگا کے فیکٹریاں وہاں پہ الو بولیں، یہ کسی کو پسند نہیں۔ اگر ہم نے ان خواتین کو، آدم کی بیٹیوں کو، ہوا کی بیٹیوں کو تمہارے لیے ہر سو فصل بنا دیا ہے تمہاری پاکیزہ نسل کے لیے، اور تم ان کے اندر اپنی منمانیاں کر رہے ہو، تو سنیے اپنے لیے نہ کچھ آگے اچھا بھیج لو، کچھ اچھا بھیجو، کہیں ایسے نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے۔ واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تمہاری ایک ملاقات رب سے بھی ہونے والی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دیجئے جو رب کی بات مان کے مومن بن کے متقی بن کے اپنے گھر کے معاملات کو، اپنی نسل اور اپنی فصل کو چلاتے ہیں، اپنے گھر کو چلاتے ہیں، خیر خواہی کا روپ رکھتے ہیں، مہربان بن کے نگران بنتے ہیں. اگر باڑ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے، شوہر ہی بیوی کا دشمن بن جائے، اولاد کا، نسل کا، فصل کا، اصل کہاں سے بچے گی؟ اللہ کہتے ہیں متقی بنو، ڈرو. اسی طرح معاملہ طلاق کا آ گیا ہے. آپ کو سٹائل اچھا نہیں لگا، شکل اچھی نہیں لگی، صورت اچھی نہیں لگی، کردار اخلاق اچھا نہیں لگا، لب و لہجہ اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ طلاق دیجئے مگر معروف طریقے سے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھیے، لٹکائیے نہیں. او سرحوهن بمعروف، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے، رسوا کر کے نہیں، لٹکا کے نہیں. تو بھی کسی کی پکڑ میں ہے، تیری سانس بھی کسی کی جکڑ میں ہے، وہ بھی کسی کے ہاتھ میں ہے. سکرات لگا دی نا، ساری دنیا اکٹھی کر لے گا، قومے میں ڈال دے گا، وہ اس پہ طاقت رکھتا ہے. اللہ نے کہاں کہاں کہا ان کو نقصان دینے کے لیے مت روکیے. اگر ایسا کر رہے ہو تو ظلم کر رہے ہو اپنی جانوں پہ، اور میری آیات کو مذاق کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی انہیں مد نظر رکھو، اور جو تم پہ کتاب اور حکمت اتاری ہے، یعظکم بہ، یہ تمہیں لڑائی کے ماحول میں اتنا عمدہ اچھا سلوک کرنے کی جو تمہیں کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے. کس لیے؟ واتقوا اللہ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو. اوے اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمہاری کنتر بازیوں سے، تمہارے میسنے پڑے سے، اور تمہارا بڑا نیک بظاہر کو نہ میسنا بن کے جی میرے ورگا تو ہے ہی کوئی نہیں. اگر نہیں تیری بن رہی تو آزاد کر، اچھے طریقے سے رکھنا ہے تو اچھے رویے سے رکھ. اللہ رب العزت بات بڑھا دیتے ہیں. دودھ پلانا باپ کی ذمہ داری، والدہ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ واقعہ ہمارے ہاں بیان ہو جاتا تو آج آپ نے اور میں نے ماؤں کا دودھ نہ پیا ہوتا. شکر کریں، باپ کی ذمہ داری ہے دودھ پلائے. عرب کے اندر رواج یہی تھا، عورت کسی دوسرے بچے کو لے کے اپنا دودھ پلا کے اس سے اجرت لے سکتی ہے. مگر ہمارے ہاں یہ حقارت کی نظر سے دیکھا جانے والا فعل اور عمل. ماؤں کو اللہ جزا دے کہ جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی، 10 8 بچے لے کے سسرال کی نفرتوں کو پالا، غربتوں میں سنبھالا، ان بچوں کا ساتھ دیا، ان کے اوپر ممتا کی چھاؤں کر دی، مگر باپ کو حیا نہ آئی. ماں کس حال میں ہے؟ ابھی بھی جیب میں میسیجز ہیں، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لقمے لقمے کو ترس رہے ہیں، دینے والا کوئی نہیں، پانیوں پہ گزارے ہیں، اولاد کو کیسے سلاتے ہیں. گھر گھر کی کہانی کچھ اور ہے. مگر میری انا تیری انا، اللہ تعالیٰ یہ رضاعت کا ذکر کر کے، حولین کاملین 2 سالوں کا ذکر کر کے، اگر اس سے آگے مزید کم و بیش رکھنی ہے پھر بھی وہ بتا کے، اور لباس طعام کا بتا کر کے، ساتھ میں عورتوں کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے ان سے لینا ہے تو ڈیمانڈ بڑی ہیوی نہ رکھیں. لا تکلف نفس الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو اس کی ہمت سے بڑھ کے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتے، بوجھ نہیں ڈالتے. یہاں میں وکلاء کو اور ججز کو بھی کہوں گا، اگر میری آواز ان تک جاتی ہے اور یہ پیغام ملتا ہے، کم از کم اتنا دیکھ لیا کریں کہ وہ باپ گھر کے حالات میں جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہے. اگر آپ نے صرف عورت کے 2 آنسو دیکھ کر کے فیصلہ اس کے الٹ کرنا ہے تو یہ عدل کے خلاف ہے، عدل نہیں ہے. دیکھیے، ضرور کیجئے. ماں کو، بچوں کو ان کا لحاظ ان کی نہیں بن سکی، اللہ پھر بھی کہتے ہیں کہ معاملے آپس میں بیٹھ کر کے مشاورت سے طے کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم خود
یا وکیل یا جج یا اس کا فیصلہ، عورت یا اس کے بچے، ایک گھر یا ایک گھرانہ جو بھی زیادتی کر رہا ہے، قرآن دلیل دے رہا ہے، اللہ کے سارے علم میں، سارے خبر میں ہے۔ اسی طرح مالک نے تاجروں کو آواز دی اور کہا کہ تجارت کرو تمہارے لیے حلال، سود تمہارے لیے حرام، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر فیلڈ تمہاری خرید و فروخت کی ہے تو اللہ سے ڈر کے چلو، وذروا ما بقی من الربا، تمہارے کاروبار میں جتنا بھی سود ہے اسے چھوڑ دو، موت سے پہلے پہلے، کل سے پہلے پہلے، کوئی پتہ نہیں اگلے پل موت آ جائے، فیصلہ لے لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرات، کون چھوڑے گا؟ کون ختم کرے گا؟ کون ڈرے گا کہ میرا کاروبار چلے گا کہ نہیں؟ میں بے شمار مثالیں جانتا ہوں، لیکن وہ مثال ابھی بھی ذہن میں ہے کہ جس نوجوان نے بینک کی بھرپور جوانی میں جاب چھوڑی، صرف ایک جملہ سنا تھا کہ سود حرام ہے، توبہ کر لو، اللہ سے اعلان جنگ چھوڑ دو، اور پورے گھر نے جنگ کی، لڑائی کی، بیوی بچوں کی زندگی میں فرق آیا، معیار زندگی گر گیا، حالات گر گئے اور زیرو پہ آ گیا۔ 17 سال دھکے کھائے، آزمائشیں آئیں، لوگوں نے کہا لوٹا، ابھی بھی موقع ہے، لیکن لگا رہا، ڈٹا رہا۔ اللہ نے آزما کے جب بازو پکڑی ہے تو پھر کمال پکڑی ہے، لہٰذا اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، مالک الملک۔ اسی طرح ان چیزوں کو ذکر کر کے بندے سے ایک اور جگہ آؤ، اللہ کہتے ہیں کل اُنبئکم، تمہیں خبر دوں دنیا داری سے زیادہ بہتر کیا ہے، بخیر من ذالکم للذین اتقوا، متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، رب کے ہاں، جنات، چھپی ہوئی جگہ، خفیہ محلات ہیں۔ جن کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو چھپا ہوا ہو، جنات اللہ نے باغات سے ڈھانپا ہوا، وہ ایریا جس تیرے ایریا میں نو گو ایریا، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا۔ ہم نے جنتیں بنائی ہے، تجری من تحتہا الانہار، وہاں صرف کینال ویو پہ ریٹ نہیں ہے، ہر کوٹھی، ہر گھر، ہر محل کے نیچے سے بہتی ہوئی نہریں نہیں، دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا، مستقل الاٹمنٹ ہے، وازواج مطہرہ، تمہاری انہی بیویوں کے سافٹ ویئر چینج کر دیے جائیں گے، ہارڈ ویئر چینج کر دیے جائیں گے۔ جنازے میں دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ، اللہ یہ جانے والا چارپائی پہ پڑی ہوئی میت، اللہ یہ دنیا کا گھر اچھا نہیں، اس کا گھر بدل۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بدل دیا۔ اللہ اس کا شوہر اچھا نہیں، ساری زندگی تکلیف اٹھائی ہے، شوہر بدل دے۔ اللہ کہتے ہیں بدل دیا۔ اس کے گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب اچھے نہیں تھے، اللہ بدل دے، بدل دیا۔ دو معنی ہیں، یا نئے دے دیے جائیں گے اور ان سے بہترین دیے جائیں گے، اور وہ قادر ہے، یا انہی کو بہترین بنا کے، ہارڈ ویئر چینج کر کے، شکلیں صورتیں اچھی خوبصورت بنا کے، ماتھے کے تیور ختم کر کے، کمی بیشیاں دور کر کے، انہی کو حسین و جمیل بنا کے، انہی کو بہترین بنا کے، حسن و جمال کا مرقع کر کے اللہ رب العزت بدل دیں گے، اور وہ شکوے ختم ہو جائیں گے۔ جے جنت چ بھی انہاں ہی جا کے لبنا ہے تے انہاں ہی حوراں دا سردار ہونا ہے تے انہاں ہی ساڈے متھے لگنا ہے، تے پھر اس جنت دا فائدہ کی؟ اس جنت میں سب نیا ہے، لیکن شرط تقوی ہے، ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یہاں تو اعتراض ہے نا، میری بیوی اچھی نہیں، کریکٹر پاکیزہ نہیں، یہ ہے وہ ہے، ڈھیلا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم پاکیزہ، صاف ستھری، نیٹ اینڈ کلین، ان ٹچ جوڑے دیں گے، بیویوں کو شوہر، شوہروں کو بیویاں عطا کریں گے۔ مالک فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، متقی بن میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت وہ رب کی رضا ہے۔ اللہ کو دن میں جتنی دفعہ کہہ سکتے ہو کہا کرو رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا۔ اللہ میں غربت میں ہوں، میں تیرے پہ راضی، بھوک میں ہوں، میں تیرے پہ راضی، پیاس لگی ہوئی ہے، میں تیرے پہ راضی، میں بڑا اداس ہوں، میں تیرے پہ راضی، اللہ میں گرا ہوا ہوں، میں تیرے پہ راضی۔ اللہ دشمنوں نے دشمنی کی انتہا کر دی ہے، تو دیکھ رہا ہے نا، اسی طرح راضی ہے تو میں راضی۔ اللہ زمانے نے مار دیا، اللہ میرے بچے کٹ گئے ہیں، میں بے بسی کے عالم میں ہوں، اللہ
اوپر والی طاقتوں نے کچل دیا ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی اور گناہوں سے لت پت دلدل میں دھسا ہوا ہوں، اللہ پھر بھی تیرا ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ کہا کرے اللہ سے، اللہ میں تجھ پہ راضی، میں تیرے دین پہ راضی، میں تیرے نبی کی نبوت پہ راضی، میں تیرے قرآن پہ راضی، میں تیرے کلام پہ راضی، میں تیرے احکام پہ راضی، میں تیری نواہی پہ راضی۔ اللہ جیڑیاں ڈکاں لاویں میں اتھے اپنے آپ ڈک کے راضی، جہاں روکے میں اتھے کھلو کے راضی۔ یہ چیزیں پیدا کریں اللہ چاہتے ہیں۔ مالک الملک اسی طرح کافی ساری چیزیں بیان کر کے کہتے ہیں اور لوگوں قرآن سے تعلق رکھو، یہ پہلی کتابوں کا، تورات کا، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور جو میں لے کے آیا ہوں وہ رب کی طرف سے ہے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، تقوی کی مین علامت یہ ہے کہ بندہ حضور کا پیروکار ہو، وقت کے نبی کی بات ماننے والا ہو۔ حضرات مجھے نہیں پتا آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، تقلید کی دنیا نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ میں نے حضور کے ہوتے ہوئے امتیوں کے اقوال و افعال کو ترجیح دی ہے۔ میں نے پیغمبر کی ذات کا نام لیا ہے، ذات حضور کے پیچھے کر دی ہے، سیرت پیچھے کر دی ہے، میں نے بات کو رد کر دیا ہے، میں نے پیغمبر کے عمل کو رد کر دیا ہے، میں نے آقا کے رویوں کو رد کر دیا ہے، مگر امتیوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ نے سورۃ الشعراء میں، آل عمران میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہے اوے اللہ سے ڈرو۔ وقت کے نبی نے، میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے آرڈر بھی پیغمبر کہہ رہے تھے، یار ڈر جاؤ میری مان لو، ڈر جاؤ میری مان لو، اوے رک جاؤ، اوے باز آ جاؤ، او کدھر ٹرے ہو؟ نہیں جی اسی ابا جی دی مننی ہے۔ یار اکرمہ کتنا بھاگا ہے، پتا کرو کتنا بھاگا ہے، کتنا لڑا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، بچا ہے، ماں باپ کے کہنے پہ دوڑا ہے۔ کتنی بڑی تقلید ہے ماں باپ کی، ہم وہ مانیں گے جو ابو نے کہا ہے، وہ مانیں گے جو امی نے کہا ہے، حضور کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ اوے سنو، اگر ماں باپ سے بڑھ کے، آباء و اجداد سے بڑھ کے، آل اولاد سے بڑھ کے، تمہارے وجودوں سے بڑھ کے، پوری کل کائنات سے بڑھ کے اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے تو تمہارے ایمان کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم مومن ہو ہی نہیں۔ سر جی یہ جملہ تھا، یہ حدیث تھی جس نے مجھ سے میرے ننیال چھڑوائے، مجھ سے میرے ددیال چھڑوائے۔ میں نے سامنے دیکھ کے آنکھوں کے ایک لچک میں جنازے پڑھا سکتا تھا۔ میری قبر میں میرے یاروں نے نہیں جانا، میں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ شاید میں اپنے عمل کو شو نہیں کرنا چاہتا، میں ان زیارتوں کے تذکرے نہیں جو رب نے خواب میں کروائے، مگر میں نے سیرت کی کتابوں میں مصطفیٰ کو دیکھا، قرآن کے پاروں میں آیات کو دیکھا، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ادا، اللہ کی قسم میں لفظوں سے نیت کرنے والا بندہ تھا۔ 2 رکعت 4 رکعت میرے مصطفیٰ سے نہیں ملی، نہیں دیکھا میں نے، باپ کو نہیں دیکھا، ماں کو نہیں دیکھا، رشتہ داروں کو۔ غلط ہوں میں کہ حضور کے پیچھے لگاؤں؟ تقلید کے بندھنوں میں بندھا ہوا اور جکڑا ہوا 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی بزرگوں کے شہر میں درباروں پہ پڑھنے والا، ہاتھوں سے نوٹ گننے والا، غلوں پہ بیٹھنے والا، کمائی کرنا چاہتا تو آج چاروں طرف دولت کے انبار ہوتے۔ ڈر لگتا ہے صرف اللہ سے۔ میں کیسے کہوں، میں زبردستی نہیں کر سکتا، میں کسی کو گالی نہیں دے سکتا، لیکن ترلا تو ڈالتا ہوں۔ کیا ہے یہ تقلید، کہاں سے ملی ہے؟ جس نے مجھے اس قدر بے باک بنا دیا ہے۔ پیغمبر کہتے رہے مل جاؤ مل جاؤ، مجھے اشرے ہو گئے ہیں، یہاں پہ دوسرا اشرا لگا ہوا ہے۔ کبھی کسی کا پاؤں پکڑ کے زبردستی کی کہ جڑ جاؤ، پہلی صف میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہو کبھی روکا نہیں، اس بچہ وہ پہلے آیا ہے، اس کا رائٹ ہے۔ کبھی کسی کو اس وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہو، وہ یار کلمہ پڑھا ہے، کسی دن تو سدھرے گا، کسی دن تو لوٹے گا۔ ہاتھوں کے چکر میں کبھی پتہ ہی نہیں کیا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کہاں ہوتے تھے، کبھی پتہ ہی نہیں کرا میرے محبوب نے کیا کیا دیا ہے، کیا کیا روکا ہے۔ اس بات پہ ڈٹے ہوئے نا
کہ چاروں ائمہ میں سے کسی امام نے روک دیا ہے. یار تیرے حضور منہ سے کہہ رہے ہیں تیری نماز ہے ہی نہیں اگر تیری فاتحہ نہیں. اور لوگوں آمین کہو جب امام والضالین کہے. کس چیز نے روکا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ پتہ کر وہ چیز خطرناک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، تیرا ڈر ختم ہو گیا ہے. ڈر ہوتا تقویٰ ہوتا، پیغمبر کی بات مانتا. میں نے کہا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی کی اتھارٹی یہ ہے جو دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضرات ان ہاتھوں پہ سوٹیاں کھائی ہیں رفع الیدین کی وجہ سے. ان لہراتی ہوئی انگلیوں کو مروڑا گیا ہے. اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی سہ سکے. کون ہے سامنے؟ کوئی نہیں. قبر ہے، میں اکیلا ہوں. اللہ کا سوال ہے، پیغمبر کے بارے میں پوچھا جانا ہے. مجھے کسی نے نہیں پوچھنا تیرے استاذ کی بات کیا ہے. تیری استاذ کی سند سے لا امام ابو حنیفہ تلک تیری سند جا رہی ہے. انہوں نے یہ کہا، کیا کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دینا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں. حضرات یہ جمعہ کتنے خطیب حضرات ہیں جن کو ترلے کرے ہم نے. رب کے واسطے قوم کو جمعہ تو اس سنت کے مطابق پڑھا دو. پچھلے سے پچھلے جمعے جو بھائی نے سوال کیا تھا وہ بیچارے کی حیرانگی تھی کہ آپ نے خطبہ نہیں پڑھا. جذبات میں آ کے شاید قوم کو خالص دیا ہوتا کہ میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے. آتے ممبر پہ بیٹھتے. جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو نوافل پڑھے ہوئے ہیں، آپ خطبہ شروع فرماتے، قوم کو قوم کی زبان میں نصیحت کرتے، اور جب درمیان میں بیٹھتے دعا و مناجات کا وقت کوئی آتا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتا. پھر اس کے بعد قوم کو اس کی زبان میں دوسرے خطبے میں بات کرتے. میرے محبوب کے ممبر کے آس پاس میزنا کے اوپر ایک اذان ہوتی. مجھے اگر وہابیوں کا، سنیوں کا، شیعہ کا، دیوبندی یا بریلوی کا ڈر ہوتا، یا مجھے مال دولت اور کمائی اس نے میرے فائدے کرنے ہوتے، میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو دنیا کرتی ہے. لیکن کیوں اذان رکھی ایک؟ میرے مصطفیٰ کی اذان ایک تھی. نہیں ہے ڈر کسی کا، فتوے کا ڈر نہیں ہے. ڈر ہے تو رب کے اس جملے کا ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. علم تھا تیرے پاس، عمل لے کے آ. کہاں چلا گیا ہمارا تقویٰ؟ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا، ایک دن بھی کسی نے دیوبند نہیں دیکھا مگر دیوبندی ہے. زندگی میں کبھی بریلی شہر نہیں دیکھا مگر پکا بریلوی ہے. مدینہ کتنی بار دیکھ کے آیا ہے، مکہ کتنی بار دیکھا ہے، مگر ایک دفعہ بھی حرمین کی وحی کی وہ دعوت، وہ پیغام، وہ اللہ کا قرآن اسے بدل نہیں سکا. یہ مدنی نہیں ہو سکا، یہ محمدی نہیں بن سکا، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے سکا. اور لوگوں معیار عزت، وقار عبادت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسی مرضی پڑھ لیں گے. پیغمبر کی اتباع نہ کی، مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ، وقت کا صحابی بن جا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زیارت کر لے، گلے لگا لے، کھڑے ہو بیٹھ جا، جتنی مرضی دفعہ پڑھ. پیغمبر کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی. آقا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، محبوب میں مدنی ہوں، مرشد میں آپ کا مطیع فرما بردار ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہوں، یہ مسجد آپ کے ہاتھوں سے بنی ہے، میں نے اس کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، آپ نے بتایا اس کی یہ فضیلت ہے، ایک نماز کا اتنا اجر ہے، مجھے وہ اجر نہیں ملا. آپ کہتے ہیں نہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تو نے پڑھی نہیں، ہوئی تو اگلی بات ہے، پڑھی نہیں. غور کر کبھی اپنی اداؤں پہ. مجھے دنیا کے ریمارکس نہیں چاہیے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں ماشاءاللہ کتنی عاجزی ہے. یہ عاجزی میرے میں بھی تھی، مجھے مرشد میں نہیں ملی. مباحثے مناظرے اپنی جگہ، تو جیتنا چاہتا ہے نا جتنا مرضی جیت، میں پہلے لکھ دیتا ہوں تو جیتا ہوا، میں ہارا ہوا. مگر سچ بول کے ہار، جھوٹ بول کے جیتنے سے کہیں بہتر ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات تھے جو کہنا چاہتا تھا، لانا چاہتا تھا، لیکن بس ہو گئی ہے. بے بسی کا عالم ہے، گلے کو پھاڑتے ہوئے عمر گزر گئی ہے.
ترلے ڈالتے ہوئے، منتیں کرتے ہوئے، او میرے بھائیوں، میری بہنوں، قبر بڑی خوف، موت کے لمحات، تنہائی، جدائی، میرے باپ کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں تھا، ماں کے ساتھ کوئی نہیں گیا، ہم قریب رہ کے بھی ان کے اپنے عمل، اے ملیہ فاطمہ، بیٹی فاطمہ، میری حضور کی وہ بیٹی جو لال پیلی ہو گئی، بیمار، باپ کی جدائی میں، انہیں تو پوری زندگی میں حضور آ کے 6 ماہ میں نہ ملے، جمعہ رات کو نہ آئے، انہیں تو وہ چیزیں نہ دکھی، اور رب سے ڈر یار، کہاں کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا بول رہا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کر، اپنی جان کا ڈر پیدا کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ذرا خوف لے کے یہ مٹی سے بھی اٹھا لیا جائے گا، پانیوں سے بھی، اللہ میں تجھ سے معافی مانگ، اللہ جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ، اللہ جو میں نے تیرے محبوب کی مخالفت میں اور تیری نافرمانی میں کچھ کیا ہے، اللہ مجھے اور میرے جاننے والوں کو، اللہ اور تجھے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اتنی تو ہمت دے کہ یہ بے باک ہو جائیں ساری دنیا سے، اور انہیں ڈر ہو تو تیرا ہو، خوف ہو تو تیرا ہو، تقوی ہو تو تیرا ہو، حیا ہو تو تیری ہو، باقی لوگ کیا دیں گے مجھے؟ کچھ نہیں دے سکتے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، درد دیکھا نہیں جا سکتا اور دکھایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ دکھانے کے قابل ہوتا تو میں جگر چیر کے دکھاتا کہ رب نے ان لوگوں کی بھی جن کو میں نہیں جانتا ان کی درد اور تڑپ کتنی پیدا کی ہے۔ فلسطین کے لوگ، ہم ان کے پاس نہیں ہیں، مگر ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے، کیوں؟ ان بیچاروں کے جسم جلے ہوئے، کٹے ہوئے۔ حضرات، یہ تو دنیا کا میٹیریل ہے، یہاں کا کیمیکل ہے، یہاں کے روتے بچے۔ ذرا سوچیں کل قیامت کے دن میں جنت میں ہوں، میری آل اولاد جہنم میں جل رہی ہو، وہ جنت میں ہوں، میں جہنم میں جل رہا ہوں، سکون کسے آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بیوی بچے اہل عیال ان کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ کتنا خوفناک منظر ہے، مگر میرے بچے، میری بیوی، میری آل، میری اولاد، میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جیڑا جتھے لگا لگا رہن دو، ایسے نہیں ہے، مت کرو ایسے، لوٹ آؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، اپنے وجود پہ، اپنے روح پہ، روحانیت پہ توجہ دو، میرا مالک آسانی کرے گا۔ 1-2 سوالات ہیں، جامع ابی بکر یہ اعلان بھی ہے، باجی مریم والے مدرسہ میں ہر ہفتے کو درس قرآن ہوتا ہے 10 تا 12 بجے، خواتین اسے بھی نوٹ کر لیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز فرض اور تراویح نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کو پکڑ کر پڑھنا۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ کو قرآن یاد نہیں ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید اتنا یاد ہونا چاہیے کہ آپ فرض پڑھ سکیں۔ یہ ہماری بے بسی نہیں ہے، یہ ہماری ضد ہے، لاپرواہی ہے، اور میں یہ بہتر سمجھتا ہوں، دنیا کے فتوے ہیں، موجود ہیں، قرآن مجید کو سننے میں، دیکھنے میں گنجائش تو ہے، لیکن اسے عادت نہ بنائیں، روایت نہ بنائیں، ریت نہ بنائیں، اسے مستقل بنیادوں پہ کہ امام بھی شروع ہو جائے۔ عرب دنیا کے اندر اگر امام کو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا ہے، پڑھ لے، اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کو ماں باپ جو ہے وہ پڑھانے والے، جناب زکوان امامت کروانے والے، قرآن مجید دیکھ کے مصحف کو، گنجائش ہے، یہ بالکل حرام نہیں ہے،
لیکن اسے ریت اور عادت نہ بنائیں۔ کیا صلاۃ التسبیح کی روایت ویسے کافی کمزور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے وہ کسی بھی دن پڑھ لیں، جمعہ کا دن خاص نہیں ہے۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ دعا کر رہا ہوں اپنے سارے بیماروں کے لیے، اللہ میرے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، اللہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ہمارا رزق ہمارے منہ میں ہے، اللہ یہ گندم اللہ پچھلے سالوں کی طرح اس کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ جو ضرورت مند اور محتاج ہے اللہ جائز ضرورتیں پوری فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد کو میوہ دے دے، اللہ جو باہر پھنسے ہوئے ہیں جن کے رشتہ دار اور وہ یہاں بلک رہے ہیں اولادیں، اللہ ان کے ملنے کے اسباب بنا دے، اللہ جو جیلوں میں ہیں ناحق پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، اللہ رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ میرے وطن کی حفاظت، اللہ رونا آتا ہے حالات دیکھ، اللہ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے، ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما دے، اللہ مظلوم کو بچا، ظالم کو ظلم کرنے سے اللہ رو، اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے بچے ہم سے کھنچ گئے ہیں، اللہ دور ہو گئی ہے ہماری نسل، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم زندہ رہیں تو بھی ان کے ساتھ، اللہ مریں تو اپنے رشتہ داروں کی پیار اور محبت اور عزت اور چاہتوں کے ساتھ، اللہ صلہ رحمیاں کٹ گئی ہیں اللہ پھر سے جوڑ دے، اللہ اپنے محبوب کا فرما بردار بنا دے، اللہ تقوی سے مالا مال کر دے، اللہ جو مانگ پائے ہیں وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے، اللہ زندگی آسان فرما دے، اللہ مشکل ہو گئی ہے اللہ موت کے لمحات آسان فرما دینا، اللہ قبر نشر حشر میں آسانیاں کر دینا، اللہ محبوب کا اللہ جام عطا کر دینا، اللہ ان کی شفاعت نصیب کر دینا، مالک اپنا سایہ دے دے، ان میں شامل کر لے جن کو تو سایہ دے گا، اللہ جہنم سے بچا، اللہ جنتوں کا مہمان بنا دے، اللہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اللہ ہمارے بھائی بہن اللہ جو دور ہیں اللہ سب کے بارے میں راضی ہو کر کے فیصلہ کر دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔